غانی صاحب یہ سوال ہے, is it compulsory to believe in all ahadith to be a Muslim? If yes, then why ahadith were compiled after 2 centuries of the Prophet, and why Allah did not take responsibility for ahadith protection? اسلام کے ایمانیات کیا ہیں؟ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی بھی ایک عقیدے اور معلوم نہیں کس نوعیت کا سوال ہوا تھا. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, بلکہ میں اگر اجازت دیں تو یہ عرض کروں کہ پورے حدیث کے ذخیرے میں اگر ایک روایت کا انتخاب کرنا ہو کہ جو بے مثل ہے تو وہ حدیث جبریل ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں بہت سے لوگوں نے اسے سن رکھا. اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں جبریل امین انسانی صورت میں آئے, آ کر مجلس میں بیٹھ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات کیے. وہ سوالات کر کے جب رخصت ہو گئے تو ظاہر ہے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تردد ہوا کون تھے. اجنبی آدمی آیا, سوالات کیے, جو سوالات کیے ان کے جواب کی تصدیق بھی کی. تو حضور نے بعد میں بتایا کہ یہ جبریل تھے, اور جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ یعلمکم دینکم, تو میں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا. گویا جو دین قرآن مجید میں بیان ہوا ہے, جس کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم زندگی میں دی, اس کا ایک علمی خلاصہ ہے جو اس میں بیان ہو گیا ہے. تو یہ 4 سوالات جو ہیں ان میں پہلا سوال یہ کیا تھا انہوں نے کہ ایمان کیا ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ عقیدے کی کتابیں لکھی گئی ہیں ہمارے ہاں, آپ باور کیجئے کہ 600 700 صفحے کی کتابیں, ان کی شرح لکھی گئی ہیں جو بعض اوقات 20 جلدوں میں لکھی گئی ہیں. ہمارا بچپن اور جوانی انہیں کو پڑھتے ہوئے گزری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بھول بھلیاں میں دنیا کو نہیں ڈالا. آپ دیکھیے چند لفظوں کا جواب. آپ نے فرمایا تم دل کی گہرائیوں سے اللہ کو مانو, اللہ کے فرشتوں کو مانو, اللہ کی کتابوں کو مانو, اللہ کے پیغمبروں کو مانو, قیامت کے دن پر ایمان رکھو. یہی ایمان ہے. تو اصل میں حدیث کا مسئلہ زیر بحث کیوں آ گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. محمد الرسول اللہ کو ہم نے اپنے ایمان کا منبع سمجھا ہے. آخری پیغمبر کی حیثیت سے ہم آپ پر ایمان لے آئے. چنانچہ اسلام پر جو میری کتاب ہے میزان, اس کے پہلے پیراگراف کا خاتمہ اس پر ہوتا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. قیامت تک اب دین آپ ہی سے حاصل کیا جائے گا. یہ رسول ہے خدا کا جس کو وہ دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ دنیا اس سے اس کی ہدایت حاصل کرے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین 2 صورتوں میں دیا ہے, ایک قرآن, دوسرے سنت. قرآن مجید سے آپ واقف ہیں, اللہ کی کتاب ہے, ہر مسلمان کے گھر میں بالعموم موجود ہوتی ہے. سنت کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کا طریقہ ہے. یعنی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو ہمارا دین ہے اس کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی. یہ حضرت آدم سے تسلسل سے چلا آ رہا ہے. سارے پیغمبر اسی طرح نماز پڑھتے تھے جس طرح ہم پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے روزے رکھتے تھے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں جو روزوں کی آیت ہے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والو تم پر بالکل اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے. حج و عمرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اسی طرح کیا جا رہا ہے. یہی مناسک ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے یعنی نبوت کے منصب پر فائز کیے جانے سے پہلے اسی طرح حج کیا ہے جیسے ہم حج کرتے ہیں. تو یہ سنت ہے, یعنی انبیاء کا طریقہ. حضور کو قرآن میں حکم دیا گیا فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ, یہ پیغمبروں کے اس طریقے کی آپ کو بھی پیروی کرنی ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پہلے سے ٹریڈیشن دین کی چلی آ رہی تھی اس میں جہاں خرابی تھی اس کی اصلاح کر دی. ظاہر ہے کہ انسان غلطیاں بھی کرتے ہیں. جہاں کہیں وہ ٹریڈیشن مردہ ہو گئی تھی اس کو زندہ کر دیا, اور اللہ کے حکم سے اگر اس میں کوئی اضافہ کرنا تھا تو وہ کر کے اس کو آگے جاری کر دیا. چنانچہ ہمارے ہاں پھر اس کو سنت رسول کہا جاتا ہے. یعنی اصل میں اصل حقیقت کے لحاظ سے وہ تمام پیغمبروں کا طریقہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینکشن سے پھر آگے جاری کر دیا ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہے ان میں ہمارا پورا دین ہے. قرآن کیسے ملا ہے ہم کو؟ اجماع اور تواتر سے. یعنی مسلمانوں نے پورے اتفاق کے ساتھ
हज़ारों लोगों ने, लाखों ने, करोड़ों को ये किताब पहुंचा दी और इस पर मुसलमानों के 15 सदियों के अहले इल्म मुत्तफ़िक़ है कि ये खुदा की किताब। यही सूरत है सुन्नत की, यानी जिस तरीके से कुरान इजमा और तवातुर से मिला है, ऐसी सुन्नत इजमा और तवातुर से मिली है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह कुरान लोगों के सामने पढ़ा, याद करने वालों ने याद किया, लिखने वालों ने लिखा, ऐसे ही 5 वक्त नमाज पढ़ाई उस वक्त से अब तक पढ़ी जा रही है। इसी तरह हर साल हज किया, इसी तरह किया जा रहा है। तो ये सारी सुन्नत जितनी है ये इजमा और तवातुर से मुंतकिल हुई है, इसलिए इसमें न कभी कोई इख्तलाफ हुआ है, न इख्तलाफ की गुंजाइश है। यही हमारा दीन है, ये पहली बात समझ लेनी चाहिए। इसके बाद अब एक मसला पैदा हुआ, वो मसला ये पैदा हुआ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन देकर, यानी कुरान भी देकर और सुन्नत भी देकर दुनिया से रुखसत हो गए, तो आप जानते हैं कि कोई बड़ी शख्सियत, यानी आम शख्सियात जो है, अल्लामा इकबाल है, कायद आज़म है, उनके पास बैठने वाले, उनको देखने वाले लोग भी उनकी बातें बयान करते हैं उनके बाद। तो ये तो आम इंसान है कि निस्बत खाक रहा आलम पाक, अल्लाह का पैगंबर, ज़ाहिर है कि एक जलीलुल कदर हस्ती, आखिरी पैगंबर। तो जिन लोगों ने आपको देखा, जो आपके पास बैठे, उन्होंने आपके बारे में भी कुछ बातें बयान करनी शुरू कर दी। ये बड़ी फितरी चीज़ है, ऐसा ही होगा। किसी ने कहा कि मैं हुजूर के पास गया था, मैंने आपको ये बात कहते हुए सुना। किसी ने कहा मैं गया था, मैंने आपको ये काम करते हुए देखा। किसी ने कहा मैंने ये सवाल किया था, आपने उसका मुझे ये जवाब दिया था। हर एक जिंदा शख्सियत कुरान और सुन्नत देने के साथ एक जिंदा शख्सियत की हैसियत से सहाबा, आपके मिलने वाले, आपसे मिले, आपको उन्होंने देखा, उन्होंने ये बातें बयान करना शुरू कर दी। आप ये देखिए कि अभी खुदा का आखिरी पैगंबर दुनिया से रुखसत हुआ है, तो लोग शौक से सुनेंगे ना। आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल के रुखसत होने के बाद उनके बड़े करीबी दोस्त फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन ने रोज़गार फ़कीर के नाम से उनकी शाम की मजलिसों की रुदात लिखी। बहुत शौक़ से लोग पढ़ते रहे उसको, उनकी बातें, गुफ्तगूएँ हैं। तो जो लोग ये बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान कर रहे थे, लोग शौक़ से उनको सुनते थे। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की बातों की शोहरत होना शुरू हो गई। किसी ने 10 बयान की, किसी ने 20 बयान की। अच्छा, जब बयान करने वालों ने बयान की तो किसी ने शौक़ से लिख भी ली, तो लोग लिखने भी लग गए। ये बिल्कुल फितरी तरीके से हुआ। अब कोई आप समझिए कि 1 सदी के करीब इसी तरह गुजर गई, जिसमें लोग बयान करते रहे और करते रहे। ये जो बातें हैं, नबी की बातें, इनको हदीस कहते हैं। इसके लिए एक इस्तिलाह इख्तियार कर ली गई। हकीकत में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का तारीखी रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। यानी किसी भी शख्सियत के बारे में ऐसा ही होता, कहाँ खुदा का पैगंबर, तो लोग बहुत शौक़ से बयान करते और बहुत शौक़ से आगे बयान कर देते। इसके मामले में जो सहाबा किराम है, उन्होंने 2 रवैये इख्तियार किए। ज़ाहिर है कि सारे सहाबा हुजूर से यकसा ही मोहब्बत रखते थे, लेकिन रवैये 2 इख्तियार किए। एक रवैया वो है जिसकी मिसाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु है। आप जानते हैं सैयदना सिद्दीक कौन है? यानी इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना कि सबसे पहले जो लोग ईमान लाए उनमें शामिल है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत से पहले उनकी दोस्ती है। उनके बच्चे आपको चचा कहते हैं, यानी बड़ी गहरी दोस्ती। वो पूरे मक्के के ज़माने में आपके साथ रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़ उनके साथ गुजरते रहे। वो हिजरत के सफ़र में भी साथ, वो मदीने में भी इसी तरह साथ रहे। आपका क्या ख्याल है कि सबसे ज़्यादा हुजूर की बातें किसके पास होनी चाहिए? उन्हीं के पास होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आपके मामलात को देखा किसने होगा? उन्होंने देखा होगा। आप हैरान होंगे कि पूरी ज़िंदगी में उन्होंने सिर्फ 34 बातें बयान की, 34। क्यों? वजह क्या है? उनका ख्याल ये था कि ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है। खुदा के पैगंबर के बारे में अगर कोई बात बयान की जाएगी तो इससे अंदेशा है कि गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। ये एक रवैया है। दूसरा रवैया, उसकी मिसाल मैं सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु है। आप जानते हैं कि वो कौन है? वो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए। मैंने एक मिसाल उनकी दी है, दूसरी उनकी है। उनका कहना यह था कि भाई पैगंबर की बातें हैं, लोग सुनने के लिए बेताब हैं, जानना चाहते हैं, मैं तो बयान करूँगा। ये देखिए 2 एटीट्यूड है ना, और ये फितरी है।
یعنی ایک احتیاط کا ہے اور وہ اس حد تک احتیاط میں چلے گئے. وہ 34 باتیں بھی اگر آپ مسند احمد بن حنبل میں نکال لیں، ان کی مسند سب سے پہلی مسند ہے، تو وہ بھی انہوں نے مجبوری میں بیان کی ہے. کسی وقت کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ چیز ایسے تھی. میں اس کی مثالیں دے کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بیان کیے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ وہ 34 ہے اور یہ ہزاروں ہے. تو میں نے یہ مثال آپ کو دی کہ اس طرح یہ بیان ہونا شروع ہو گیا. جب یہ بیان ہونا شروع ہو گیا اور 1 صدی کے قریب گزر گئی تو لوگوں کو خیال ہوا کہ اس میں تو بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یعنی بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو سیاق سباق سے کاٹ کے بیان ہو رہی ہیں، بعض چیزوں کا کانٹیکسٹ واضح نہیں ہو رہا، بعض جملے ادھورے ہو گئے، بعض جگہوں پر لوگوں نے آپ کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا. اس کو اصطلاح میں روایت بالمعنی کہتے ہیں. اس سے بات کچھ سے کچھ بن رہی ہے. اور یہ بھی لوگوں کو خیال ہوا کہ بعض لوگ باقاعدہ یہ روایتیں گھڑنے لگ گئے، اپنی طرف سے بات گھڑتے ہیں. اور چونکہ لوگ شوق سے سننے کے لیے آتے ہیں، بڑی مجلس منعقد ہو جاتی ہے، اس آدمی کے ہاتھ لوگ چومنا شروع کر دیتے ہیں جو بیان کرتا ہے، تو لوگوں نے گھڑ کے بھی ان کو بیان کرنا شروع کر دیا. جو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور اس فن کے علماء پیدا ہوئے، انہیں سخت تشویش کے عالم میں اس پہ تحقیق کرنا شروع کی. یہ محققین ہیں جن کو محدثین کہا جاتا ہے. یعنی اس صورتحال میں انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی. آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے نام آپ کو بھی معلوم ہے، مثلا امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، یہ لوگ ہیں، یہ 3ری 4تھی صدی کے لوگ ہیں. یعنی اب کئی صدیاں بیت چکی ہیں. انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی اور تحقیق کرنے کے لیے کچھ معیارات بنائے کہ جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا معیارات ہوں گے، جو ٹیکسٹ بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا معیارات ہوں گے. تو علمی اور تحقیقی کام کر کے جیسے ہسٹوریکل ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے، بڑی محنت، غیر معمولی محنت، بہت بڑا فن ہے یہ. انہوں نے ہمارے لیے کچھ منتخب کتابیں مرتب کر دی. تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. اس میں ہمارے پیغمبر کی باتیں بھی بیان ہوتی ہیں، آپ کے معمولات بھی بیان ہوتے ہیں، آپ کی سیرت بھی بیان ہوتی ہے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اس تاریخی ریکارڈ کو پڑھے، اس کے ذریعے سے آپ کو جانے. یہ بڑی قیمتی دولت ہے ہمارے لیے. لیکن نہ اس سے دین میں ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. دین پورا کا پورا قرآن و سنت میں موجود ہے. اس کا لحاظ کر کے میں بھی حدیث پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے. اگر آپ اس اصول کا کو نظر انداز کر کے پڑھیں گے تو پورے دین کو خطرے میں ڈال دیں.